السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، فرض غسل کیسے کیا جاتا ہے، آج انشاءاللہ الرحمن ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو معتبر بات ہے ہمارے نزدیک وہ آپ کو بتانے والے ہیں۔ ہم زیادہ الجھن میں نہیں ڈالیں گے اور نہ ہی زیادہ اختلافات میں ڈالیں گے، دو ٹوک بات کریں گے جو ہر سننے والے کو سمجھ آ جائے۔ تو ناظرین، سب سے پہلا سٹیپ ہے، جب ایک مرد اور عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے استنجا کرے اور اس کے بعد نماز والا وضو کرے اور اپنے سارے جسم کو پانی سے تر کر لے تو وہ فرضی غسل کر چکا ہے۔ تو ناظرین، اب کچھ ضروری باتیں ہیں جس ترتیب سے میں نے بتایا ہے، اگر اسی ترتیب سے وضو کیا جائے، غسل کیا جائے، اس کے بعد بندہ نماز کے لیے ریڈی ہے، اس کو نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس بندے کو نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جو اس طرح غسل کرے کہ سب سے پہلے وہ استنجا وغیرہ کرے، دونوں شرمگاہوں کو اچھی طرح دھوئے تاکہ غسل کے دوران اس کو شرمگاہوں کو دھونے کی اور ان پر ہاتھ لگانے کی ضرورت نہ پڑے، اور اس کے بعد نماز والا مکمل وضو کر لے اور اس کے بعد اپنے سر پر، اپنے سارے جسم پر پانی بہا لے۔ لیکن ایک سنت اور بھی ہے کہ وہ اپنی دائیں جانب سے شروع کرے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ وضو کرتے وقت بھی پہلے اپنا دایاں حصہ دھوئے اور غسل کرتے وقت بھی پہلے اپنے دائیں حصے پر پانی ڈالے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور اگر کوئی غسل کے دوران اپنی شرمگاہ کو ٹچ کر لیتا ہے، ہاتھ لگا لیتا ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ وہ نیا وضو کر لے اور پھر نماز ادا کرے، کیونکہ کچھ علماء کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا، کچھ کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ وہ دوبارہ وضو کر لے اور نماز ادا کرے۔ ہاں، اگر کوئی یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ شرمگاہوں کو نہیں لگا، ٹچ نہیں ہوا، مس نہیں ہوا، تو پھر وہ اسی غسل سے نماز ادا کر سکتا ہے، تو اس آدمی کے لیے نیا وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ ھذا ما عندي واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔